الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ ان کی اطاعت کے اندر، ان کی فرما برداری کے اندر، ان کی سنتوں کو زندگی میں لانے میں ہی ہمارے لیے خیر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں کہ کہیں کامیابی ہم لوگوں کو مل جاوے، کامرانی ہم لوگوں کو مل جاوے، این خیال است و محال است و جنو، کوئی فائدے کا نہیں. اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے. انسان جتنا اس کے اندر غوطہ لگاتا جائے گا، جتنا اس کے گہرائیوں کے اندر جاتا جائے گا، بے شمار ہیرے موتی جواہرات کو نکالتا جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ انسان نے اس چیز کو چھوڑ دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تو ہمارا یہ کہنا، ہمارا یہ بولنا اور ہمارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے محبت کرنے والے ہیں، درست نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. یہ ہمارے لیے جائز ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے نزدیک، ہمارے سامنے، ہر موڑ پر، ہر جگہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم ہم لوگوں کو دی ہے، کن تعلیمات سے ہم لوگوں کو آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ہم لوگ لانے والے نہ بن جائیں. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ہر موڑ پر یہ دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کے اندر کیسا عمل رہا ہے. مثال کے طور پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اولاد کے حساب سے کس طریقے سے رہا ہے، کیا حقوق بتلائے ہیں اولاد کے والدین پر، اور اولاد پر والدین کے کیا حقوق بتلائے ہیں، اس چیز کی گہرائیوں تک ہم لوگوں کو جانا ہوگا. میاں کی بیوی پر کیا حقوق بتلائے ہیں اور کس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی زندگی کو گزارا ہے، بیوی کے حقوق میاں پر کیا بتلائے ہیں، ان چیزوں کی گہرائیوں تک ہم لوگوں کو جانا ہوگا. اسی طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، ساری چیزوں کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کن چیزوں کی تعلیم فرمائی ہے، کن چیزوں کے احکامات ہم لوگوں کو دیے ہیں، اس ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنا ہوگا. تب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں محب رسول ہوں. بہت سارے لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، ہم تو عاشق مصطفیٰ ہیں. عاشق ہے، عاشق ہے، یہی جملہ اگر کبھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، یہی عشق والا لفظ، یہی عاشق والا لفظ اتنا گندا اور گھٹیا معلوم ہوتا ہے جب ہم یہی عشق اور عاشقی والا لفظ اپنے ماں بہن کے لیے استعمال کریں. کر سکتے ہیں؟ نہیں کرے گا کوئی. کیوں؟
بہت گھٹیا لفظ معلوم ہوتا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی گئی گزری ہے کہ آپ لوگ کہہ دیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں. اگر عاشق مصطفیٰ ہیں تو اس طریقے کا عشق بھی نبھا کر بتاؤ تو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ سچ صحیح معنی میں آپ عاشق مصطفیٰ ہیں. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کہہ دی ہے، عشق نبی کا دعویٰ تو سارے ہی انسان کرتے ہیں. عشق نبی کا دعویٰ تو سارے ہی انسان کرتے ہیں، صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں. بتاؤ تو صحیح، صدیق کے جیسا کچھ ویسا عشق بھی تو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کچھ نہیں ہے، صرف دعوے ہیں، ہاں منہ کی ہوا ہے، الفاظ کا صرف لفاظی کی جا رہی ہے. اس سے تھوڑی محبت کا دعویٰ ہوگا. ہاں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا محال فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع. کہتا ہے شاعر اللہ کے رسول کی جس سے تو محبت کرتا ہے، اور خاص طور سے اللہ سے تو محبت کا دعوے دار بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار بھی ہے، اور اسی کی نافرمانی بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے. وہ جو جن چیزوں کو حکم دے رہا ہے تم ان چیزوں سے کوسوں دور بھی ہے، اور کہتا ہے کہ ہمیں آج عشق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوسوں دور بھی ہے. تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا محال فی القیاس بدیع. اگر تو ایسا ہی ہے کہ زبان کے ذریعے سے تو اظہار کر رہا ہے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، اور اپنے اعمال کے ذریعے سے بتلا رہا ہے کہ میں ابغض المصطفیٰ ہوں، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سب سے زیادہ نفرت کرنے والا ہوں، یہ تو ظاہر کر رہا ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے. ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے. ان المحب، اس لیے کہ کیوں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے؟ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوتا، اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں پکا ہوتا، اگر تو اپنی محبت کے دعوے کے اندر صحیح معنی میں اترنے والا ہوتا تو کیا کرتا؟ ان المحب لمن یحب مطیع، تو کیا کرتا کہ جس سے تجھ کو محبت ہے اس کی محبت کے اندر اپنے جان اور مال سب کچھ قربان کر دیتا. بتا تو صحیح، کیا تو اس طریقے کے حقیقی معنی میں تو عشق کو اپنانے والا ہے؟ ہاں آج کل کا تو معاملہ ہمارا یوں ہے، ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ نام محمد لے کر تو ہم جھوم جاتے ہیں، نام محمد لے کر تو ہم جھوم جاتے ہیں، جب کام محمد کی بات آتی ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسی محبت ہے؟ اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو ان چیزوں کو اپنانا بھی ہوگا. ہاں ایسی محبت نہیں ملتی، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں محبت کے اندر. اور عشق کا جو معاملہ ہے آخری درجہ ہے محبت کے اوپر کا، ہاں ایک دم آخری درجہ ہے. اپنا سب کچھ انسان اس کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے جس کے ساتھ میں عشق کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے اس کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے. کیا ہم نے ایسی تعلیمات کو جن کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم فرمایا ہے، ان تعلیمات پر اپنے آپ کو ہم نے لایا ہے؟ ایک محاسبہ کرنا ہے ہم لوگوں کو، اپنی جھولی میں ہم لوگوں کو جھانکنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہماری زندگی سے جا رہی ہیں، کتنے طرق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں، بلکہ ان کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ایک بات میں آپ کو بتلاؤں،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی آدمی گستاخی کرے کیا ہم برداشت کریں گے؟ ہاں برداشت کریں گے؟ ہرگز نہیں، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ اور برداشت کرنا یہ ایمان والی کی پہچان ہے ہی نہیں، برداشت کرنا ایمان والی کی پہچان ہے ہی نہیں۔ ہاں، اور جو برداشت کرے وہ مومن ہے ہی نہیں، اور جو ان چیزوں کو برداشت کرے وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو جب غیروں کی طرف سے بات آتی ہے تو ہمارے کیا ہے، پورے مکمل نعرے بازی ہوتی ہے، مرے گا مرے گا تیواری مرے گا۔ ہاں کوئی مرے گا جناب، آج نہیں تو کل مرنے جو والا ہے۔ حوالے کرو تیواری کو حوالے کرو۔ کیوں بھائی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس حرام خور نے گستاخی کی، اس لیے اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے یا اس کے اوپر قانونی مقدمہ چلایا جائے اور اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے۔ جو کچھ بھی ہماری مانگ ہوتی ہے ہونا چاہیے۔ یہ تو غیروں کی طرف کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آگے جو میں بات بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں اور ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں۔ دیکھیں تو صحیح، ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں۔ میرے نبی کا سنت طریقہ ہمارے پاس نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت لباس ہمارے پاس نہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا یہ مسلمان بھی ہے یا کسی اور خاندان کا ہے، معلوم بھی نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ کیسے عشق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسا عشق ہے ہمارا؟ کیسی محبت ہے ہماری؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس موڑ پر جا رہے ہیں، کس طرف کو جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتلاؤں، لیلا اور مجنون کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، سنی ہے یا نہیں؟ بلکہ اس کی ایک پکچر بھی آئی تھی، شاید سب لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی۔ ہاں، کیسا اپنی لیلا کے عشق کے اندر مجنون ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ تو پورا مکمل اتہاس ہے اس کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے کا، اور یہ حضرت علی کے زمانے کا ہی آدمی ہے مجنون جس کو کہا جاتا ہے، اور انہی کے زمانے کا واقعہ ہے، صحابہ اکرام کے زمانے کا واقعہ ہی، تابعین میں سے ہے اگر مسلمان ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے اس کا شریعت کی نگاہ میں اگر مسلمان ہے۔ لیکن مجھے اس طرف نہیں جانا، وہ جو کچھ بھی ہے اپنی جگہ پر، کیا کچھ کرتا ہے وہ اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے، ساری چیزوں کی قربانیاں۔ لوگ کہتے بھی ہیں، بتلاتے بھی ہیں، ارے کس طرف کو جا رہا ہے، وہ تو کالی کلوٹی ہے۔ ہاں، اگر رات کی تاریکی کے اندر نکل بھی جائے تو چہرہ بھی نظر نہ آئے، پھر بھی تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ ہاں، کہ میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھتا، میں اس کے روپ کو نہیں دیکھتا، پھر کس کو دیکھتا؟ بولتا ہے کہا بس اس سے مجھ کو محبت ہو گئی، بات ختم، مجھے اس سے محبت ہو گئی، بات ختم، مجھے دوسرے سے کوئی مطلب نہیں۔ لوگ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کہہ لے، کچھ بھی مجھ سے بول دے، کسی کی کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایک دنیاوی محبت کی جب بات ہوتی ہے تو اس طریقے سے وہ انسان کر بتلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہماری ایسی ہی ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہی ہے کہ لوگ کچھ بھی کہہ دیں، لوگ پتھریں مارے، لوگ گالیاں دیں، لوگ جھوٹ بولیں، لوگ تانے کسے، کچھ بھی ہو جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میری زندگی سے ختم نہ ہونے پاوے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ میری زندگی سے ختم نہ ہونے پاوے؟ کیا اس طریقے سے ہم عاشق مصطفیٰ ہیں؟ تو کوئی بات نہیں، پھر ہمارے اندر یہ حق ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہم مسلمان بھی کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ ہاں، سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال لیا،
میں نکالنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، آپ نکالنا نکالو بھائی، خوشی سے نکالو، کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کرو بھائی، عشق محمد کی بات ہے، عشق مصطفیٰ کی بات ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرو، کوئی عرض کی بات نہیں۔ میں تو یہ بات آپ سے کہوں گا، لیکن دوسری جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر اس بات کو منطبق کر لیں۔ کون سی؟ ایک مرتبہ جلوس نکالنے سے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ اگر ہوتا ہے تو کروڑوں میں اربوں روپیہ خرچ کر لو اور ہمارے نبی کا حق ادا کر لے۔ اگر نہیں ہوتا تو ہم خود جائزہ لے لیں کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں، کس ڈگر پر کھڑے ہیں، ہم لوگ کس ڈگر پر کھڑے ہیں۔ اب آپ جو ہے میری پہلی بات کو لیں گے اور دوسری بات اگر نہیں لیں گے نا تو پھر آپ کے ذہن کے اندر سوالات پیدا ہوں گے، خدشات کو پیدا ہوں گے۔ ہاں، آپ پہلی بھی بات لیں اور دوسری بھی بات میری لیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ دوسری بات تو لیں گے، اس کے لیے میرے بھائی تھوڑی سی فکر کی بات ہے۔ اگر ہم سچے پکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہم لوگوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہم لوگوں کو دم بھی بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طریقے سے ہم لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کر بتلا کر چلے گئے ہیں اسی اعتبار سے ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔